بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا پوری کی پوری فائدہ مند چیز ہے، مفید ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز، سب سے مفید اور فائدہ مند جو چیز ہے وہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ جی ہاں ناظرین، بیوی نیک ہے تو یقیناً انسان کے لیے خوش بختی کی علامت ہے، اور اگر بیوی بری ہے تو انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ زندگی اگر نیک بیوی ہے تو زندگی خوشگوار ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ اگر بیوی بری ہے تو زندگی یقین کریں کہ انتہائی دشوار اور انتہائی بھیانک بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ لوگوں کو اچھی بیوی، نیک بیوی کی 3 علامات بتانے لگا ہوں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر، اسی طرح ابو داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر النساء، بہترین بیوی، اس کی نشانی کیا ہے؟ بہترین بیوی کی نشانی یہ ہے کہ اذا نظرت الیہا سرت کا، کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ شوہر کو خوش کر دیتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کو اچھا خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے پیش آتی ہے، حسن اخلاق کے ساتھ، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پریشانی کے عالم میں تانے وغیرہ مار کے یا اس نے ایک بری حالت بنائی ہوئی ہو، یعنی کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسی بیوی جو ہے وہ بری ہے۔ لیکن جس نے اپنی حالت اچھی بنائی ہوئی ہے، بن سنور کے کھڑی ہوئی ہے، شوہر کا انتظار کر رہی ہے، شوہر آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے بیوی کے چہرے پہ، تو یقین کریں کہ ایسی بیوی کو جب شوہر دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی نشانی اچھی بیوی، نیک بیوی کی بتائی ہے، وہ اذا نظرت الیہا سرت کا، کہ وہ شوہر کو خوش کر دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ کا، جب شوہر اس کو حکم دیتا ہے، کوئی کام بتاتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، کوئی کام کرنے کو کہتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہمارے اکثر و بیشتر، یہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری جو بیوی ہے وہ اچھی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل شادی میں بیوی کے ساتھ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تیسری نشانی وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْ کا فی نَفْسِهَا وَمَالِكَ، کہ جب شوہر اس کے پاس نہیں ہوتا، شوہر غائب ہوتا ہے، غیر حاضر ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، اس کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ ایک تو اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور دوسرا شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اپنی عزت کے حوالے سے کوئی بھی، اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو شوہر کو ناپسند ہو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اچھی اور نیک بیوی کی صفت ہے۔ حافظت کا، اب اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن ایسا کوئی کام کیا جو مشکوک ہے، یعنی ایسا کوئی جملہ بولنا یا ایسا کوئی کام کرنا جس سے غلط تاثر بھی جا سکتا ہو۔ اس نے غلط نہیں کیا لیکن ایسا کام ہے جس سے غلط تاثر بھی جا سکتا ہے، تو بیوی کیا ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرے، ایسا کام بھی نہ کرے۔ اور شوہر کا جو مال ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ شوہر چلا جاتا ہے کام کاروبار کے حوالے سے، پیچھے سے وہ فضول خرچیاں شروع کر دیتی ہے، جس کو جتنا چاہا دے دیا۔ تو حدیث میں حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو ان کے شوہر کی اجازت سے صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ اپنے شوہر کی اجازت سے صدقہ کیا کرو۔ البتہ ایسا مال جو خود بیوی کی ملکیت ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے اللہ کے راستے میں، یا جہاں کہیں بھی
بشرط یہ کہ غلط راستہ نہیں ہے تو وہاں پہ خرچ کر سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، لیکن وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ شوہر کی جو اجازت ہے وہ بہتر چیز ہے، اس سے مشورہ کر لیا جائے، اگر مشورہ نہ بھی کیا جائے تو اس میں پھر گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 نشانیاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، جس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ عورت نیک ہے، صالح ہے، اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہے، اور جس عورت کے اندر ان 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی مس ہے، کوئی ایک نشانی بھی موجود نہیں ہے، تو وہ عورت اچھی نہیں ہے، نیک اور صالح نہیں ہے۔ یہ کسی بھی عورت کے لیے فرض کی اہمیت رکھتی ہیں یہ نشانی۔